वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पाने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील हतमी शक्ल इख्तियार कर चुकी है और अब दोनों ममालिक तवानाई के शोबे खुसूसन तेल की तनसीबात की तरक्की के लिए बाहिमी इश्तराक से काम करेंगे। सदर ट्रंप का कहना था कि हम इस वक्त एक ऑयल कंपनी के इंतखाब के मरहले में हैं जो इस पार्टनरशिप की क़यादत करेगी। उन्होंने मुस्तकबिल की झलक दिखाते हुए कहा कि मुमकिन है एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करता नजर आए। तज्जियाकारों का कहना है कि ये मुआहदा न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशाइंद है बल्कि खित्ते में तवानाई के तवाज़ुन को भी मुतासिर कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने अमरीका के साथ तारीख़ी तिजारती मुआहदे तय पाने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि मुआहदे में सदर ट्रंप ने कायदाना किरदार अदा किया। ये तारीख़ी मुआहदा हमारे बढ़ते हुए ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी लिखा कि इस मुआहदे से आने वाले दिनों में हमारी देर पा शराकत दारी की हदूद को मज़ीद वुसअत दी जा सकेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि यह मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान मौशी ताउन, तवानाई के शोबे में शराकत दारी, सरमायाकारी के नए मौक़े पैदा करेगा। पाकिस्तान अपनी मौशी पोजीशन को मुस्तहकम बनाने की तरफ गामज़न है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत को सराहते हुए कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान का मकाम एक बार फिर मुस्तहकम हो रहा है। हुकूमत ने हमेशा कौमी मफाद में मौशी डिप्लोमेसी को तरजीह दी है और ये मुआहदा इसी हिकमत अमली का ही नतीजा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक और झटका दे दिया। ईरान से तेल की खुफिया तिजारत करने वाली भारत में कायम 7 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान तेल से हासिल होने वाली आमदनी को मशरक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम फैलाने और अपने अवाम के इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इन सरगर्मियों में सहूलतकारी करने वाली दुनिया भर की 20 कंपनियों पर सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जिनमें से 7 कंपनियां भारत में कायम हैं। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक इन कंपनियों के अलावा 10 बहरी जहाज़ों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है जो ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की नकलो हमल में मुलव्विस पाए गए हैं। यहाँ 2 अगस्त को 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर के सियासी मुशीर मेहदी ने कहा है कि ईरानी सदर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें करेंगे। उनके भी कहना है कि डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान सियासी, मौशी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस दौरे का मकसद सूबाई और सरहदी ताउन को मज़ीद बढ़ाना और तिजारती तबादले को मौजूदा $3 अरब से आगे लेके जाना भी एजेंडे का हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन के दरमियान मुलाकात बेनतीजे ख़त्म। मुलाकात में बिला मुकाबला इंतखाब पर कोई इतफाक़ ना हो सका। पेशावर में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पोलिंग का अमल ताख़ीर से शुरू हो गया। पोलिंग का वक्त सुबह 9 बजे मुकर्रर था मगर ये 2 घंटे की ताख़ीर के बाद शुरू हो सकी। पहला वोट सूबाई असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कास्ट किया। यह नशिस्त सानिया नश्तर के मुस्ताफ़ी होने के बाद खाली हुई थी, जिस पर अब 5 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा, जिसके लिए सूबाई असम्बली के जिरगा हॉल को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है। 5 उम्मीदवारों में PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार मिशाल आजम यूसुफजई मुस्लिम लीग नून सोबिया शाहिद, जिन्हें दस्तबरदार करवा के मेहताब जफर से तब्दील कर दिया गया। JUI की शाहिदा आज़ाद उम्मीदवार साइमा खालिद और एक और उम्मीदवार मेहताब जफर शामिल हैं। इस्लामाबाद पुलिस भी PTI रहनुमाओं के खिलाफ हरकत में आ गई। 41 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। थाना कराची कंपनी के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वारंट जारी किए। रहनुमाओं में साबिक सदर आरिफ अलवी, नादिया खटक, शिबली फराज के नाम शामिल हैं। इसके अलावा फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। राशिद हफीज़, राजा बशारत, खदीजा शाह, आलिया हमजा, उमैर नियाज़ी भी मुलजिम नामजद हैं। जमशेद दस्ती, हमाद अजहर, जरदाज गुल, साहिबजादा हामिद रजा, शुएब शाहीन भी शामिल हैं। वारंट गिरफ्तारी जारी होने वाले रहनुमाओं की तादाद 50 हो गई। 9 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी पहले ही से जारी किए जा चुके हैं।
بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ حکمران بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں سے خوفزدہ ہیں۔ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہاں بیٹھے لوگ نہیں چاہتے بانی کے بچے پاکستان آئے، بیٹے اپنے والد سے کیوں ملنے نہ آئے؟ بانی کے بیٹے پاکستانی ہیں، ان کے پاس شناختی کارڈ ہے، وہ ضرور واپس آئیں گے، انہیں کیوں روکا جائے گا؟ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ حکومت 5 اگست کی احتجاجی کال سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے اہل امیدواروں کو نااہل قرار دیا جا رہا ہے۔ جن امیدواروں کو نااہل قرار دیا گیا ان کے اصل قصور یہ تھا کہ وہ فارم 45 پر منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کے اونچے ہتھ کنڈے پی ٹی آئی کے احتجاج کو نہیں دبا سکتے، حکومت بانی پی ٹی آئی کی رہائی کو مزید نہیں روک سکتی۔ اور کوئٹہ میں 2 معصوم بہنوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ بچیوں کی عمریں 3 سے 5 سال کے درمیان ہے۔ پولیس نے مقتول بچیوں کے والدین کو بھی شامل تفتیش کر لیا۔ پولیس کے مطابق یہ بچیاں آپس میں سگی بہنیں تھیں جن کی شناخت یسریٰ اور میرب کے ناموں سے ہوئی، جن کی عمریں تقریباً 3 سے 5 سال کے درمیان تھیں۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق دونوں بچیوں کو منہ میں کپڑا ٹھوس کر سانس بند کر کے بے دردی سے قتل کیا گیا۔ ان کی لاشیں کلی بنگل زئی کے علاقے میں واقع ایک زیر تعمیر مکان سے ملی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بچیوں کے والدین کے درمیان 1.5 برس قبل علیحدگی ہو چکی تھی اور دونوں خاندانوں کے درمیان تنازع بھی جاری تھا، جس کے پیش نظر دونوں خاندانوں کو شامل تفتیش کر لیا گیا۔ پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس ظلمناک سانحے میں ملوث عناصر کو جلد قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا۔ کراچی میں پسند کی شادی کے خلاف نام نہاد غیرت کے نام پر ایک اور بھیانک واقعہ۔ بھائی نے اپنی بہن بہنوئی اور معصوم بھانجے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس کے مطابق مقتولین کی جان لینے والا ملزم مقتولہ کا بھائی ہے، جس نے شادی کے خلاف ہونے کی بنا پر یہ وحشیانہ اقدام کیا۔ مقتولین میں 45 سالہ عبدالمجید، 40 سالہ سکینہ، 6 سالہ عبدالنبی شامل ہیں، جو بلوچستان کے ضلع لسبیلا سے تعلق رکھتے تھے۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث سیلاب آ گیا ہے۔ درجنوں گھروں، دکانوں اور اہم بنیادی ڈھانچے بشمول ایک پاور اسٹیشن کو بھی نقصان پہنچا۔ جی بی ڈی ایم اے کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فیض آباد اور داد آباد دیہات کے 8 مختلف مقامات پر اچانک سیلاب آیا۔ سیلاب نے 22 گھروں، 18 دکانوں کو مکمل طور پر تباہ کیا، جبکہ 42 گھروں کو جزوی نقصان اور مزید 65 گھروں میں سیلابی پانی داخل ہو گیا۔ ہزاروں کنال زرعی زمین، باغات اور جنگلات کو نقصان پہنچا۔ اس کے علاوہ 2 لکڑی کی فیکٹریاں، 2 ورک شاپس، 1 جماعت خانہ اور ڈی جے ہائی اسکول کی عمارت بھی متاثر ہوئی۔ 2 کلومیٹر طویل مرکزی سڑک اور 3 کلومیٹر لمبی پانی کی نہر بھی متاثر ہوئی۔ درجنوں مویشیوں کے باڑے اور 8 آبپاشی کی نہریں بھی تباہ ہو گئیں۔ سیلابی پانی نے 8 موٹر سائیکل اور 6 کاروں کو بھی نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ مرکزی پاور اسٹیشن کو بھی پانی فراہم کرنے والی نہر متاثر ہوئی، جبکہ علاقے میں ٹیلی فون اور موبائل فون نیٹ ورک بھی متاثر ہے۔ ملک بھر میں چینی کی قیمتوں میں کمی نہ آ سکی۔ عوام کو حکومتی نرخ پر چینی کی تلاش۔ حیدرآباد میں چینی 190 سے 200 روپے کلو بڑھ گئی۔ کراچی کے ریٹیل بازار میں چینی 180 سے 190 روپے کلو مل رہی ہے، جس سے شہری پریشان ہیں۔ کوئٹہ پشاور میں بھی چینی 180 روپے سے کم میں دستیاب نہیں۔ لاہور میں ڈیلرز، شوگر ملز مالکان کا تنازع برقرار ہے، جس کے باعث بیشتر دکانوں پر چینی دستیاب نہیں۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ شوگر ملز مالکان 165 روپے پر چینی فراہم نہیں کر رہے ہیں۔ کراچی میں چینی کی گراں فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، جس دوران 7 دکانیں سیل کی گئی ہیں اور 2 گراں فروش گرفتار ہوئے، جبکہ 10,77,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ عالمی منظرنامے سے آپ کو خبر دیں کہ کینیڈا کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی مشروط رضامندی پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رد عمل کا اظہار کر دیا ہے۔ ایکس پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا کہ کینیڈا نے فلسطینی ریاست کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی جانب سے فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرنے کے بعد امریکہ کا کینیڈا کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کبیر والا تھانہ عبدالحکیم کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ 2 منشیات فروش گرفتار، 21 کلو منشیات برآمد، ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے نمائندے حیدر شیر سے۔ جی حیدر شیر، آگاہ کیجیے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کبیر والا سے، جہاں تھانہ عبدالحکیم کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ 2 منشیات فروش گرفتار، 21 کلو منشیات برآمد، ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کبیر والا سے، جہاں تھانہ عبدالحکیم کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے حیدر شیر سے۔ جی حیدر شیر۔ جی بالکل، ڈی پی او خانیوال اسماعیل الرحمان کھاڑک اور ڈی ایس پی کبیر والا منور گجر کی ہدایت پر پولیس تھانہ عبدالحکیم ایس ایچ او جو ہیں انہوں نے اپنی ٹیم کے ہمراہ یہ ایک کارروائی کی ہے جو کہ بہت بڑی کارروائی ہے، جس میں محمد اصغر سکنہ عبدالحکیم سے 10 کلو چرس برآمد اور ارشد جو ہے اس سے 11 کلو کی چرس جو ہے برآمد کی گئی ہے۔ اور تھانہ عبدالحکیم کی پولیس کے جو ایس ایچ او ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تھانہ عبدالحکیم کی جو حدود ہے وہ منشیات فروشوں سے جو ہے وہ خالی کرائی جائے گی۔ جی بہت شکریہ جانشیر۔ اور روس نے دنیا کے سب سے تباہ کن کروز میزائل کا بحیرہ برنٹس میں تجربہ کر دیا ہے۔ 949A اینت کلاس آبدوز کو گرینیڈ کروز میزائلوں سے لیس کر دیا گیا ہے۔ گرینیڈ کروز میزائلوں کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے یہ جدید بحری جہازوں میں نصب کیے جانے والے اسٹینڈرڈ کروز میزائلوں سے 4 گنا بڑے ہیں۔ روس نے ہر جہاز کو 24 کروز میزائلوں سے لیس کیا اور یہ انتہائی محفوظ تصور کیے جانے والے کیریئر اسٹرائک گروپ کو 500 کلومیٹر دور سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اینت کلاس کثیر المقاصد آبدوز ہے جو سوویت دور کے بعد سے جہازوں کو نشانہ بنانے والی سب سے مؤثر آبدوز ہے۔ مشقوں کے دوران اس آبدوز نے نہ صرف فرضی دشمن کے لڑاکا طیاروں، ڈرونز، ریموٹ کنٹرول کشتیوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین کے علاقے غزہ میں انسانی بحران مزید سنگین ہو گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غذائی قلت کے باعث مزید 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق 2023 میں اسرائیل حماس جنگ کے آغاز سے اب تک 154 افراد قحط اور غذائی قلت کے باعث اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، جن میں 79 بچے شامل ہیں۔ گزشتہ روز اقوام متحدہ کے تعاون سے کام کرنے والے عالمی ماہرین غذائی تحفظ نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں قحط کا بدترین منظرنامہ اب عملی طور پر رونما ہو رہا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ غزہ میں امدادی سامان کے داخلے پر کوئی پابندی عائد نہیں کر رہا، تاہم اس بیان کو یورپی اتحادیوں، اقوام متحدہ اور غزہ میں سرگرم امدادی تنظیموں نے مسترد کر دیا ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنما غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی برسی آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ سردار محمد ابراہیم خان آزاد کشمیر کے پہلے بانی صدر تھے۔ انہوں نے 24 اکتوبر 1947 کو آزاد کشمیر میں بننے والی حکومت کی بنیاد رکھی۔ سردار محمد ابراہیم خان کا مقصد کشمیری مسلمانوں کو ڈوگرا کی غلامی سے نجات دلانا اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانا تھا۔ 19 جولائی 1947 کو غازی ملت کی رہائش گاہ پر قرارداد الحاق پاکستان بھی منظور ہوئی تھی۔ ویسٹ انڈیز سے ٹکراؤ کے لیے گرین شرٹس نے ہتھیار چمکا لیے۔ لاؤڈر ہل میں 3 T20 میچز کی سیریز کے لیے سخت ٹریننگ کا سلسلہ جاری۔ بیٹرز نے خاص طور پر ہارڈ ہٹنگ پر بھرپور توجہ دی۔ کوچ مائک احسن رہنمائی کرتے دکھائی دیے۔ بولرز نے بھی نیٹ میں خوب پسینہ بہایا۔ فیلڈنگ میں بہتری کے لیے کھلاڑی کوشاں دکھائی دیے۔ براؤڈ کاؤنٹی اسٹیڈیم میں دوسرے دن پریکٹس سیشن کے دوران کوچز نے کنڈیشنز کے لحاظ سے کھلاڑیوں کو مختلف اہداف دیے جنہیں وہ نیٹ پریکٹس میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 T20 میچز کی سیریز کا آغاز کل ہوگا۔ پہلا T20 میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5 بجے شروع ہوگا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔